بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج میں آپ کو 10 سیرہ سیریز کی چوتھی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سیریز کی بہت ہی خاص قسط ہے اور لیٹ می ٹیل یو کہ آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو کسی جگہ پر آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، کسی جگہ پر آپ کے آنسو نکلیں گے اور کسی جگہ پر آپ کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوگا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایگزیکٹلی یہی کچھ اس قسط کو لکھنے کے دوران میرے اپنے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ پچھلی 2 قسطوں کے اندر میں نے آپ کو نبی علیہ السلام کے زمانے کی جنرل دنیا کے متعلق بتایا تھا، عرب کے حالات بتائے تھے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا تھا، لیکن آج والی قسط سے سیرت النبی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آج انشاءاللہ میں آپ کو 3 بڑے ٹاپکس کے متعلق تمام معلومات دے دوں۔ پہلا ٹاپک ہوگا نبی علیہ السلام کی پیدائش سے صرف چند ماہ پہلے مکہ پر حملے کے لیے آنے والے ہاتھیوں کا واقعہ۔ دوسرا ٹاپک کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش جب قریب آ چکی تھی تو اس وقت کون کون سی حیرت انگیز باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اور تیسرا ٹاپک کہ جس رات نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس رات دنیا میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ لیکن آج پہلی مرتبہ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام کے بچپن کے ایک دوست تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج میں آپ کو ان کے متعلق ایک بہت زبردست بات بتاؤں گا بھی۔ عبد الرحمن بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو انہیں دیکھ کر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں آج رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ نبی علیہ السلام تو شہر سے باہر کی طرف جا رہے ہیں، تو میرے دل میں سوال آیا کہ آج آپ علیہ السلام بتائے بغیر کس طرف جا رہے ہیں۔ تو میں بھی تیز تیز چلنے لگا اور ایک جگہ شہر سے دور باہر ریت سے بھرے ایک نخلستان میں کہ جدھر تھوڑے بہت درخت بھی تھے، وہاں آپ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں آپ کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا لیکن رسول اللہ سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ کیا آپ علیہ السلام ٹھیک تو ہیں۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو اسی وقت نبی سجدے سے اٹھ گئے اور میری طرف دیکھ کر پوچھا کہ عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عبد الرحمن، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ یا نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے کہ جو شخص آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر اپنی رحمت اتاروں گا، اور جو آپ پر سلام پڑھے گا اس پر میں اپنی سلامتی اتاروں گا۔ تو عبد الرحمن میں یہاں شکر کا سجدہ کرنے کے لیے آیا تھا، لہٰذا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سیریز پر، ہمارے اس چینل پر، فرقان قریشی بلاگز فیملی پر، مجھ پر اور آپ پر اپنی رحمتوں اور سلامتیوں کا نزول کر دے، آمین۔ اوکے، اب آج کی قسط کا پہلا ٹاپک اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں کا واقعہ۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 2 مہینے پہلے ہوا تھا، اور اس واقعے کا ذکر انفیکٹ قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے رہنے والے ایک شخص ابراہ سے۔ ابراہ چھوٹے قد اور کالے رنگ کا ایک آدمی تھا کہ جو یمن کا گورنر ہوا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ تو حبشہ یعنی ایتھوپیا میں رہتا تھا، جبکہ ابراہ کو بادشاہ نے یمن کے ایک گورنر کی طرح اپوائنٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب ابراہ نہ صرف ایک بدصورت بلکہ ایک لڑاکو اور بدنیت آدمی بھی تھا، اور یمن میں اس کا نام بے شرم مشہور تھا۔ ایسا اس لیے کہ ایک مرتبہ ابراہ کا ایک اور گورنر ایریٹ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو ابراہ نے اسے لڑائی کی دعوت دی کہ اپنی تلوار لے کر سامنے آؤ، آج ہم دونوں لڑائی کریں گے۔ لیکن لڑائی کے دوران ایک جگہ ابراہ زمین پر گر گیا، اور جب ایریٹ تلوار اٹھا کر اس کی طرف بھاگا تو ابراہ نے فوراً سے اپنے غلام کو کھینچ کر ایریٹ کے سامنے کر دیا
کہ جس سے اس بیچارے غلام کی ناک اور اس کا چہرہ کٹ گئے، اور اس کے بعد ابرا نے پھر اپنے گارڈ کو چیخ کر آواز دی کہ جس نے پھر ایریٹ کو مار دیا تھا۔ جب لوگوں تک یہ واقعہ پہنچا تو ابرا کو ڈر پڑا کہ کہیں اس قسم کی حرکات پر بادشاہ مجھ سے میرا عہدہ ہی نہ واپس لے لے، لہٰذا اس نے فوراً ایتھوپیا میں بادشاہ کو ایک خط لکھا کہ ایریٹ تو دراصل آپ سے لڑائی کرنا چاہ رہا تھا، میں تو صرف اسے روکنے کے لیے گیا تھا۔ اور پھر اس خط میں ابرا نے یمن اور سوڈان دونوں علاقوں کی مٹی ڈال کر بادشاہ کو بھجوائی، کہ جس کا سمبولک مطلب یہ ہوا کہ ہم تو آپ کے قدموں کی خاک ہیں۔ اور پھر اس چاپلوسی کی وجہ سے بادشاہ نے پھر ابرا کو معاف کر دیا تھا۔ اب ابرا مذہبی طور پر ایک کرسچین تھا، حبشہ یعنی ایتھیوپین چرچ کا ماننے والا تھا، اور ایتھیوپین چرچ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کرسچینٹی کا سب سے پرانا فرقہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آگے چل کر امپورٹنٹ ہوگی۔ بلکہ یہ لوگ تابوت سکینہ کے بھی اپنے پاس ہونے کا کلیم کرتے ہیں۔ بہرحال ابرا کو پتہ چلا کہ سال کے ایک خاص وقت میں کہ جسے حج کا سیزن کہتے ہیں، یمن سمیت کئی علاقوں سے لوگ مکہ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا اور اس نے اپنے چیف ایڈوائزر سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ایڈوائزر نے جواب دیا کہ مکہ میں کعبہ نام کی ایک جگہ، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں۔ ابرا نے پوچھا کہ کعبہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو ایڈوائزر نے بتایا کہ درمیانے سائز کے پتھروں کا۔ ابرا نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی بہت مہنگا کپڑا ڈلا ہوا ہے؟ ایڈوائزر نے بتایا کہ نہیں، کعبہ کو کوئی بہت قیمتی لباس تو نہیں پہنایا جاتا، ہاں البتہ جیسی یہ ہماری دھاری دار چادر ہوتی ہے ویسا سا کعبہ کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ابرا نے کہا کہ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں کعبہ سے کئی گنا بہتر جگہ بنا سکتا ہوں۔ اور تب ابرا نے یمن کے ایک شہر صنعاء میں ایک بڑا سا گھر بنوایا کہ جس میں 4 رنگوں کے پتھر لگے ہوئے تھے، ریڈ، یلو، بلیک اینڈ وائٹ، اور ان پتھروں کو سونے اور چاندی کے پتھروں کے ساتھ سجایا ہوا تھا، یعنی کہ اس کے گھر کی دیواروں پر گولڈ اینڈ سلور پلیٹڈ کام ہوا تھا، جبکہ بڑے دروازے کے بالکل اوپر ایک بڑا سا سرخ رنگ کا یاقوت رکھا ہوا تھا، اور اس گھر میں اس قدر خوشبو یا بخور جلائے جاتے تھے کہ اس کی دیواریں آہستہ آہستہ کالی ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ بہرحال اس گھر کے متعلق ابرا نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اب کوئی مکہ نہیں جائے گا، بلکہ تمام طواف میرے اس گھر کے گرد ہوگا۔ اور واقعی کئی سال تک یمن کے کچھ قبیلے پھر اس گھر کا ہی طواف کرتے رہے تھے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عرب قبیلے بنو کنانہ کا ایک آدمی نفیل خشمی کو ابرا کی حرکت برداشت نہیں ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں اس پر بہت کڑتا تھا کہ یہ ہمارے کعبے کی کیا میمکری ہو رہی ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ ایک دن میں بھی ابرا کے اس گھر کو پامال کر کے رہوں گا۔ اور ایک رات نفیل اس گھر میں داخل ہوا، وہاں بہت ساری گندگی پھیلا دی اور خاموشی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ جب اگلے دن ابرا کو اس بات کی رپورٹ کی گئی تو بڑا غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ یقیناً کسی عرب آدمی کا ہی کیا دھرا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بھی ان کے کعبہ کا ایک ایک پتھر توڑ کر لاؤں گا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابرا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ بادشاہ خود ایتھیوپیا میں رہتا تھا، لہٰذا ابرا نے بادشاہ کو خط لکھا کہ وہ اپنا سب سے بڑا ہاتھی یمن بھیج دے۔ ہاتھیوں میں 2 بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو انڈین ایلیفینٹس اور دوسرے افریقن ایلیفینٹس، اور افریقن ایلیفینٹس وزن میں 10-10 ہزار کلو اور ہائٹ میں 14-14 فٹ سے بھی زیادہ اونچے ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو افریقن ایلیفینٹ ایسا ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر دل ہی دہل جاتا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے جو ہاتھی ابرا کے لیے یمن بھیجا اس کا نام محمود تھا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت وہ جنگل کا سب سے بڑا ہاتھی تھا۔ اب محمود کو ملا کر ان لوگوں نے 9 یا 13 ہاتھی اور بھی شامل کیے، 60,000 لڑاکے آدمی لیے اور مکہ کی طرف مارچ شروع کر دی، ایسے کہ ابرا خود سب سے بڑے ہاتھی محمود کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ والوں کے اونٹ اور جانور بھی وہاں چل پھر رہے ہیں، تو ابرا نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانوروں کو بھی پکڑ لو۔ اب ان جانوروں میں عبد المطلب یعنی نبی علیہ السلام کے دادا کے اونٹ بھی تھے، اور جب عبد المطلب کو پتہ چلا
کہ ابرا نے ان کے اونٹ بھی پکڑ لیے ہیں، تو انہوں نے کسی طرح سے ابرا تک ایک پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مزے کی بات دیکھیے کہ یہ پیغام اسی نفیل نے ڈیلیور کیا تھا کہ جس نے ابرا کے بنائے ہوئے گھر میں گندگی پھیلائی تھی۔ بہرحال نفیل نے ابرا کو بتایا کہ اس شہر کے سب سے بڑے سردار ہیں عبد المطلب، لوگوں میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، لوگوں میں گھوڑے تقسیم کرتے ہیں، انہیں تحفے دیتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابرا نے انہیں بلوا لیا اور پوچھا کہ کیا ہوا عبد المطلب، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں۔ اس بات پر ابرا تھوڑا حیران ہوا اور طنز کے سے انداز میں پوچھا کہ عبد المطلب، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ یہاں کے سردار ہیں، بہت بزرگی والے ہیں، اور مجھے لگا تھا کہ شاید آپ مجھ سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن میرے خیال سے مجھے غلط بتایا گیا تھا۔ آپ کو تو اپنے اونٹوں سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو عبد المطلب بولے کہ میں تو بس اپنے ان اونٹوں کا مالک ہوں، جبکہ اس گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے، لہٰذا آپ مجھے بس میرے اونٹ واپس کر دیں۔ ہاں، کعبہ کے ساتھ پھر آپ جو چاہیں کریے گا۔ یہ سن کر پہلے تو ابرا ہنسا، پھر کچھ سوچا اور پھر بولا کہ انہیں ان کے اونٹ واپس کر دو، اور اپنے اونٹوں کو لے کر عبد المطلب وہاں سے واپس مکہ آ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبد المطلب نے اونٹوں کے لالچ میں ایسا کیا تھا، نہیں، بلکہ واپس آ کر انہوں نے تو ان تمام اونٹوں کے پیروں پر نشان لگوا دیے تھے اور انہیں قربانی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر عبد المطلب اور ان کے ساتھ کچھ بڑے سردار یہ لوگ ہیرا کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور دعا کی کہ اے اللہ، انسان تو صرف اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اس گھر کی حفاظت تو خود کر۔ اور اگلی صبح ابرا نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف ایک بار پھر سے مارچ شروع کر دی۔ لیکن شام کے وقت کہ جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچ گئے تو ابرا کے ہاتھی زمین پر بیٹھ گئے۔ محاوتوں یعنی ہاتھیوں کے کنٹرولرز، ان کے ہینڈلرز نے ہاتھیوں کو نیزے چبھوئے، انہیں مارا، انہیں شراب تک پلائی، لیکن وہ ہاتھی اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ اگرچہ شام کا وقت ہو چکا تھا، لیکن آسمان پر ابھی بھی ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے آسمان اچانک کالا ہونا شروع ہو گیا، اور اسے دیکھ کر یہ لوگ تھوڑا سا پریشان ہو گئے، لیکن سٹل ہاتھیوں کو اٹھانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ لیکن آسمان کی کالک تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور چند ہی منٹوں کے اندر پتہ چل گیا کہ یہ کالک کس چیز کی تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے پرندے تیزی سے اڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ جن میں سے ہر ایک کے پاس 3 پتھر تھے، 2 پتھر پنجوں میں اور 1 پتھر چونچ میں، اور یہ پتھر ایک تو ریڈ کلر کے تھے اور دوسرے سائز میں چنے کے برابر تھے، اور جس کسی کو بھی یہ پتھر لگتے اس کے جسم سے آر پار ہو جاتے تھے۔ حالانکہ یہ پتھر کوئی بہت اونچائی سے تو نہیں آ رہے تھے، بلکہ یہ پرندے تو اتنا نیچے اڑ رہے تھے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہاتھ بڑھا کر ہم انہیں پکڑ بھی سکتے تھے، لیکن اس اچانک بوکھلا دینے والے حملے سے پریشان ہو کر لوگوں میں بھگ دوڑ مچ گئی، اور وہ لوگ پرندوں سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے۔ لیکن جس کسی کو بھی وہ پتھر لگتے وہیں پر اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے، جبکہ ابرا کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ واپس یمن کی طرف بھاگ رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ بھاگ رہا ہے ویسے ویسے اس کے جسم سے ٹکڑے گرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ آخر میں ابرا کا دل بھی باہر نکل کر زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس حیرت انگیز حملے سے پریشان ہو کر ایون کے مکہ کے اپنے باسی بھی خوف سے پہاڑوں اور گھاٹیوں میں جا چھپے تھے، اور اصحاب الفیل والا یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 2 ماہ پہلے پیش آیا تھا۔ بائی دا وے ایک بہت اہم سوال کہ یہ واقعہ پیش ہی کیوں آیا؟ اس کے 2 بڑے ریزنز ہیں کہ ایک تو اس واقعے نے نشانی بننا تھا کہ اس سال یعنی عام الفیل والے سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور دوسرا ریزن سن کر آپ کو مزہ آئے گا کہ ابرا، میں نے آپ کو بتایا کہ ایتھوپین چرچ کا ماننے والا تھا، اور ایتھوپین چرچ کرسچینٹی کا سب سے قدیم فرقہ ہے، ان کا رومن امپائر کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا،
لہٰذا ایک اتنے بڑے واقعے کی خبر فوراً سے رومن امپائر تک بھی پہنچ گئی، اور چونکہ پرشین امپائر ان دونوں کی دشمن تھی اس لیے وہ بھی ان کی ایک ایک خبر پر نظر رکھا کرتے تھے، لہٰذا ان تک بھی اس واقعے کی رپورٹ پہنچ گئی، اور یوں اس وقت کی دونوں بڑی امپائرز تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ کعبہ کوئی عام جگہ نہیں ہے اور مکہ سے اب کچھ بہت ہی اہم ہونے والا ہے، اور یوں تمام دنیا کی نظریں مکہ کے اوپر انتظار میں جم گئیں کہ دیکھیں کہ اب یہاں سے کیا ہوتا ہے، اور انڈیڈ مکہ میں پھر بہت کچھ حیرت انگیز باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بہت سارے لوگ تھے کہ جنہیں علم تھا کہ مکہ میں کچھ ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر شام کا ایک یہودی تھا ابن البیبان، وہ کسی زمانے میں شام سے یثرب کہ جو مدینہ کا پرانا نام تھا وہاں شفٹ ہو گیا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن البیبان سے زیادہ عبادت کرنے والا شخص اور کوئی بھی نہیں دیکھا تھا۔ یثرب میں جب بھی کم بارشیں ہوتی ہیں اور قحط کسی صورتحال پیدا ہو جاتی تو ہم ابن البیبان کے پاس جاتے اور اسے کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرو، تو سب سے پہلے ابن البیبان خود صدقہ کرتا، تقریباً 5 کلو جو یعنی بارلے اور اتنی ہی کھجوریں، پھر ہمیں بھی صدقہ کرنے کا کہتا اور پھر ہمارے ساتھ دعا کرنے کے لیے باہر جاتا، اور ہم دیکھ رہے ہوتے کہ ابھی اس نے اپنے ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے کہ آسمان پر کالے بادل اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کبھی کبھار ہم ابن البیبان سے پوچھتے تھے کہ ابن البیبان تم جیسا ایک آدمی شام جیسا ایک امیر ملک چھوڑ کر یثرب جیسے غریب علاقے میں کیوں آ گیا؟ تو آگے سے وہ جواب دیتا کہ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوگا اور تم دیکھو گے کہ بالآخر وہ یہی مدینہ آ کر رہے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں اس نبی کو دیکھ لوں، لیکن لگتا ہے کہ شاید میری عمر میرا ساتھ نہ دے، لیکن اگر تم لوگ اسے دیکھو تو سنو اس پر ایمان لانے میں پھر کسی قسم کی دیر نہ کرنا۔ پھر کعب ابن احبار کہ جو ایک بہت بڑے یہودی اسکالر تھے اور بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی کی پیدائش کے متعلق بتایا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس نبی کی خبر ان کی تمام تر نشانیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے علماء کو دے دی تھی، اور انہیں بتایا تھا کہ سنو، جس مشہور اور چمکدار ستارے کی تم بات کرتے ہو، جب وہ ستارہ حرکت میں آ جائے اور تمہیں نظر آنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ آخری نبی کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ٹاپ کے علماء میں یہ خبر اور یہ علم نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ انہیں نبی علیہ السلام کا نام بھی پتہ تھا۔ مثلا نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں ایک شخص اور تھے جن کا نام محمد ابن عدی تھا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا نام محمد کیوں ہے؟ تو وہ ہنسنے لگ گئے اور بولے کہ میرے والد نے مجھے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا تھا، کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا یعنی کہ ان کے والد، تو میں اور میرا ایک دوست ہم کسی سے ملنے جا رہے تھے، لیکن راستے میں ہی ہمیں شام ہو گئی، تو ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ کچھ درخت ہیں کہ جن کے درمیان ایک کنواں بنا ہوا ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلو یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اور پھر صبح کو یہاں سے نہا کر آگے چلیں گے۔ تو بھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ وہاں ایک آدمی آ گیا کہ جو دیکھنے میں کسی گرجے کا راہب لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے معاف کرنا، لیکن میں نے تمہاری باتوں کی آواز سنی اور تمہاری زبان سے میں نے اندازہ لگایا کہ تم لوگ یہاں کے نہیں ہو، اس لیے دیکھنے آ گیا کہ یہاں کون آیا ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ ہم بنو مدر سے آئے ہیں۔ تو یہ نام سن کر وہ راہب اچانک سے الرٹ ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ مدر کے کس قبیلے سے؟ تو ہم نے بتایا کہ خندف سے۔ تو وہ خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ عنقریب تم لوگوں میں ایک نبی آئے گا، اور اگر تم اسے دیکھو تو اس کی غلامی کرنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اس نبی کا نام بتا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا محمد۔ اگلی صبح ہم لوگ اپنے سفر پر آگے چلے گئے، لیکن جب ہم واپس مکہ پہنچے تو اس سال جس کے گھر بیٹا پیدا ہوا اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لیا، اور اسی لیے میرا بھی نام محمد ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش پر، جس کے واقعات میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ سناؤں گا بھی،
یحییٰ بن عبد الرحمن نام کے ایک آدمی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں کچھ لوگ اچانک سے میرے سامنے سے بھاگتے ہوئے گزرے، اور وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ میں پریشان ہو گیا، لیکن سب سے آخری بندے کو میں نے پہچان لیا۔ وہ حسان ابن ثابت تھے، اور بھاگتے بھاگتے کہہ رہے تھے کہ آج مکہ میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، ایک دن میں اس کا غلام بنوں گا۔ اور حسان بن ثابت کے ایسا کہنے کی ایک وجہ تھی بھی کہ جو انہوں نے اپنی وفات سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بتائی تھی۔ حسان کہتے ہیں کہ میں 7 یا 8 سال کا ایک بچہ تھا، لیکن اتنا سمجھدار ضرور تھا کہ باتوں کو سمجھ لیا کرتا تھا۔ اور ایک دن صبح صبح سحری کے وقت کہ جب میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو اچانک میں نے مدینہ کے قلعے پر سے ایک اونچی آواز سنی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے، لیکن پھر اچانک اندازہ ہوا کہ نہیں، حادثہ نہیں ہوا، بلکہ کچھ لوگ آپس میں جیسے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی ہو گئی، لیکن چند ہی لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ قلعے کی چھت پر کچھ یہودی کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپس میں تیز تیز سرگوشیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ حسان کہتے ہیں کہ میں نے بہت غور سے ان کی باتیں سنی تو پتہ چلا کہ ان میں سے ایک یہودی ہاتھ میں مشعل لیے آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آج وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے کہ جس نے ایک نبی کے پیدا ہونے پر نکلنا تھا، اور احمد کے علاوہ اب یہ اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حسان کہتے ہیں کہ اس دن سے میں تاریخوں کا حساب لگانے لگ گیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے تھے۔ پھر یہودیوں ہی کا ایک اور قبیلہ تھا جہاں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بالکل قریب ایک یہودی عالم نے اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ میں احمد نام کا ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ تو اسکالر کا دوست ذرا غصے سے بولا کہ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بھی بتا سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے وہ تمام نشانیاں بتائیں کہ جو آگے چل کر نبی علیہ السلام میں نظر آنی تھیں۔ تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ حیرت ہے، کل سے مدینہ کے تمام یہودی اس نبی کی پیدائش کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں زبیر نام کا ایک بہت بڑا عالم ہے، اور کل سے وہ کہے چلا جا رہا ہے کہ آسمان میں ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور یہ ہمیشہ تب نظر آتا ہے کہ جب کہیں کسی نبی نے پیدا ہونا ہو۔ ان واقعات کے علاوہ عبد المطلب نے خود بھی ایک رات ایک بہت ہی حیرت انگیز خواب دیکھا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں ابو طالب سے پتہ چلتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے والد عبد المطلب نے کہ جب وہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے ایک خواب دیکھا، اور یہ اس قدر وحشت ناک خواب تھا کہ عبد المطلب جاگ گئے اور اگلی صبح قریش کی ایک کاہنہ کے پاس گئے، اور بتاتے ہیں کہ جب میں کاہنہ کے پاس گیا تو میرے بال بکھر کر کندھوں تک آئے ہوئے تھے، اور میں نے کمبل لپیٹا ہوا تھا، اور کاہنہ نے مجھے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ سم تھنگ از رانگ۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا عبد المطلب؟ آج ہمارے سردار بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ زمین سے ایک درخت نکل رہا ہے کہ جو سورج سے بھی زیادہ روشنی دے رہا ہے۔ وہ درخت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور دنیا کا ہر آدمی اس کے سامنے جھکنا شروع ہو گیا ہے۔ قریش کے کچھ لوگ اس درخت کی ٹہنیوں سے لٹک گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ کلہاڑیاں لے کر اسے کاٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اچانک سے ایک انتہائی خوبصورت آدمی آیا، اور جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا اس آدمی نے ان کی پسلیاں توڑ دیں۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے آگے بھاگا کہ کسی طرح اس درخت کی کسی ٹہنی کے ساتھ لٹک جاؤں، لیکن اچانک سے میں بیدار ہو گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اب تو میرے علاوہ کاہنہ کا چہرہ بھی بالکل پیلا پڑ گیا ہے، اور وہ بولی کہ عبد المطلب اگر آپ کا یہ خواب سچ ہے تو آپ کی نسل میں وہ شخص پیدا ہوگا کہ جس کی حکومت مشرق و مغرب میں قائم ہوگی۔ وہ دن آیا تو ضرور، لیکن اس کے آنے سے پہلے ایک بڑی ہی دردناک ٹریجڈی ہو گئی، اور وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ عبداللہ کی وفات کیسے ہوئی تھی۔ وہ ایسے کہ حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی، اور عبد المطلب نے آپ کو تجارت کا سامان دے کر شام کی طرف بھیجا اور کہا کہ عبداللہ واپسی پر مدینہ سے کھجوریں لیتے آنا۔
اب شام سے واپسی پر عبداللہ مدینہ چلے گئے، لیکن وہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گئے اور اپنے ماموں کے گھر ہی ٹھہر گئے، لیکن بیماری شدید ہو گئی، یہاں تک کہ دنوں کے اندر اندر عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ اور بڑے دکھی دل کے ساتھ ان لوگوں نے مکہ خبر بھیجی کہ یہاں عبداللہ فوت ہو گئے ہیں اور ہم نے انہیں دارالغابغہ میں دفن کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خبر سن کر عبد المطلب بے ہوش ہو گئے تھے، کیونکہ ایک تو عبداللہ ان کے سب سے پیارے بیٹے تھے، اور دوسرا یہ کہ عبداللہ باپ بننے کی خوشی دیکھنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تو نیچرلی عبد المطلب کے لیے ایک بہت بڑا غم تھا۔ عبداللہ کے باقی بھائی بھی اس موقع پر بہت رہے، اور پھر عبداللہ کی کل مال و دولت بس 5 اونٹ تھے، تھوڑی سی بکریاں تھیں اور ایک حبشی ملازمہ تھی کہ جن کا نام ایمن تھا۔ لیکن اس دکھی کر دینے والی ٹریجڈی کے بعد بالآخر وہ رات آ گئی کہ جس رات نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اب جو واقعات میں آپ کو سنانے والا ہوں ان واقعات نے آپ کو ہلا کر رکھ دینا ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے کچھ باتیں قریش کی باقی عورتوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جن سے وہ باتیں پھر ہم تک پہنچتی ہیں۔ مثلاً یزید ابن عبداللہ کی پھپھو بتاتی ہیں کہ آمنہ نے مجھے بتایا کہ باقی عورتوں کی طرح نہ تو مجھے کوئی وزن محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور ایک رات، یہ بالکل شروع کی بات ہے، کہ ایک رات نہ میں جاگ رہی تھی اور نہ میں سو رہی تھی کہ اچانک سے مجھے ایک آواز آئی کہ جیسے کوئی مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہو، اور جب میں نے غور کیا تو سنائی دیا کہ آمنہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک امت کے سردار کی ماں بننے والی ہیں؟ اور پھر یہ آواز خاموش ہو گئی۔ آمنہ کہتی ہیں کہ میں تھوڑا سا گھبرا گئی، اور جب میں نے باقی عورتوں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آمنہ، تم اپنی حفاظت کے لیے اپنے دونوں بازوؤں اور گلے میں لوہا لٹکا لو، یعنی کہ وہ ایک خاص طرح کا لوہے کا کڑا ہوتا ہے، وہ پہن لو، کیا پتہ تمہیں کون کون آوازیں دے رہا ہے۔ آمنہ بتاتی ہیں کہ ان عورتوں کے کہنے پر میں نے لوہا تو لٹکا لیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد دیکھتی ہوں کہ وہ لوہا زمین پر کٹا ہوا پڑا ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ لوہا لٹکانے کی میری ہمت نہیں ہوئی۔ پھر اس بات کو کئی مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو ایک بار پھر سے مجھے وہی آواز سنائی دی کہ آمنہ، جب آپ کا بیٹا پیدا ہو تو ان کا نام احمد رکھنا اور یہ دعا پڑھنا۔ اور خدا کی قسم کیا ہی دعا ہے وہ، میں آپ کو اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں، لیکن اردو ترجمہ کبھی وہ روب پیدا کر ہی نہیں سکتا کہ جو عربی پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے، کہ میں اس بچے کو خدائے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر ایک حاسد کے شر سے، ہر ساکن اور چلتی پھرتی مخلوق کے شر سے، بھٹکے ہوئے اور فساد کرنے والے کے شر سے، پھونک مارنے، گرہ لگانے اور ہر مارد مخلوق کے شر سے، اس رب کی پناہ میں کہ جو انہیں گھاٹیوں کی چھپی ہوئی جگہوں سے پکڑ لیتا ہے۔ خدا کی قسم اس دعا کا جو روب عربی زبان میں فیل ہوتا ہے، اردو اس روب کا آدھا حصہ بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اور حضرت آمنہ بتاتی ہیں کہ جب میں جاگی تو یہ دعا میرے پاس ایک کاغذ پر لکھی ہوئی پڑی تھی۔ اب نبی علیہ السلام کی پیدائش پیر کے دن اور فجر کے وقت ہوئی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی اس تاریخ میں بہت سارا اختلاف ہے۔ 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اسی سال پیر کا دن تھا کہ جس سال ابرح کے ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس حوالے سے قباس ابن اشیم، کہ جو بعد میں ایک صحابی بھی بنے، کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اور میری والدہ ہم ایک مرے ہوئے ہاتھی کے پاس کھڑے تھے کہ جس کے انٹرنل آرگنز باہر نکلے پڑے تھے، اور میری والدہ بیسیکلی مجھے وہ ہاتھی دکھانے کے لیے لائیں تھیں، اور اسی سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور جس رات نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس رات بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات پیش آئے تھے۔ اس رات حضرت آمنہ کے پاس عثمان نام کی ایک خاتون موجود تھی، اور یہ عثمان ابن ابی العاص کی والدہ تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم باہر دیکھتے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ستارے زمین کے اتنا قریب آ گئے ہیں کہ جیسے ابھی ہمارے آنگن میں اتر آئیں گے،
اس رات ستاروں پر یقین کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پھر حضرت آمنہ بتاتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے ایک روشنی ہے کہ جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور جو ہی میں نے وہ روشنی دیکھی اسی وقت میں اپنا تمام درد بھول گئی، اور پھر مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ روشنی اکٹھی ہو کر ایک جسم بن گئی ہے، اور پھر اس جسم نے ہاتھ میں مٹی اٹھا کر میری طرف بڑھائی کہ جو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد وہ روشنی اچانک سے آسمان کی طرف چلی گئی۔ پھر حضرت آمنہ ایک اور بات شیئر کرتی ہیں کہ اچانک ایک تیز روشنی ہوئی کہ جس میں مجھے بسرا کے محل نظر آنے لگ گئے۔ یہ محل کیوں نظر آئے ابھی میں بتاؤں گا بھی، لیکن اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی پیدائش بالکل صاف ستھری تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی آلائش نہیں تھی۔ اس وقت حضرت آمنہ کے پاس وہاں ایک اور خاتون بھی موجود تھی، شفا بنت عمرو۔ یہ شفا انہی عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں کہ جن کا میں نے آپ کو شروع میں ایک واقعہ سنایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس رات میں بھی آمنہ کے ساتھ تھی، اور جب احمد میرے ہاتھوں میں آئے اور مجھے آپ کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو اچانک سے میں نے ایک رعبدار آواز سنی کہ جو کہہ رہی تھی کہ اے اللہ اس بچے پر رحمتوں کی بارش کر دے۔ اور پھر اچانک سے ایک انتہائی تیز روشنی ہوئی، اور ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مشرق و مغرب روشن ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور بستر پر لٹا دیا، لیکن کچھ ہی دیر میں اچانک سے اندھیرا چھانے لگ گیا اور میں شدید ڈر گئی، یہاں تک کہ میں کانپنے لگ گئی۔ لیکن پھر دائیں طرف سے آہستہ آہستہ ایک اور روشنی ہونا شروع ہوئی، اور ایک مرتبہ پھر سے کسی کی آواز آئی اور کوئی پوچھ رہا تھا کہ تم انہیں کہاں لے کر گئے تھے، اور کسی نے جواب دیا کہ مغرب میں۔ شفا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے گہرا اندھیرا دوبارہ سے چھانے لگ گیا، اور اس مرتبہ میں اتنا ڈر گئی کہ ڈر کر ایک طرف بیٹھ گئی، لیکن پھر سے اندھیرا کم ہوا اور اسی طرح دوبارہ سے روشنی ہوئی، اور پھر سے میں نے کسی کی آواز سنی کہ جو پوچھ رہا تھا کہ تم انہیں کہاں لے کر گئے تھے، اور ایک بار پھر سے کسی نے جواب دیا کہ مشرق میں، اور اب وہاں سے ان کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ شفا کہتی ہیں کہ احمد کی پیدائش والی رات ہمیشہ میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا تو میں فوراً ان لوگوں میں سے ہو گئی کہ جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آج رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہیں، اور وہ باتیں کرنے والے کون تھے یہ بات تو شاید ہم کبھی بھی نہ جان سکیں۔ پھر اس رات اس کمرے سے باہر بھی بہت ہی زبردست واقعات پیش آئے۔ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والد عبد المطلب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں بتایا گیا کہ محمد مختون پیدا ہوئے ہیں، تو عبد المطلب بڑے حیران اور خوش ہوئے، اور اسی وقت ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے گھر آنے والا یہ بچہ بہت بڑے نصیب کا مالک ہوگا۔ بائی دی وے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 17 نبی مختون پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری۔ اب اس رات اس کمرے اور مکہ سمیت پوری دنیا میں کچھ واقعات پیش آئیں کہ جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ مکہ میں قریش کے کچھ لوگ کہ جن کے ہمارے پاس نام بھی موجود ہیں، مثلا عمرو بن نفیل اور عبداللہ ابن حجش، بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا بت تھا کہ جس کے پاس ہم جایا کرتے تھے، تو جس رات نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اس رات جب ہم اپنے بت کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اوندھا ہو کر نیچے گرا ہوا ہے۔ ہم حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی، اور بڑی مشکل سے اٹھا کر ہم نے اس بت کو سیدھا کھڑا کیا، لیکن وہ ایک بار پھر سے منہ کے بل زمین پر گر گیا، اور ابھی ہم اسے پھر سے اٹھانے ہی والے تھے کہ اچانک اس میں سے بلی کی طرح ایک زوردار آواز نکلی، اور ہم نے کسی کو کہتے سنا کہ یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے کہ جس سے مغرب و مشرق منور ہو گئے ہیں۔ پھر حافظ ابو بکر الخرائطی 9ویں صدی کے ایک بہت بڑے اسکالر، اور یہ نقشوں کے بہت بڑے ماہر تھے، کارٹوگرافر تھے، انہیں جیوگرافی اور دوسرے ملکوں کی بہت زیادہ انفارمیشن تھی۔ وہ اپنی کتاب حواتف الجان میں لکھتے ہیں
کہ جس رات نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس رات ایران کے مندر میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی تھی، حالانکہ اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ پرشین امپائر والے آگ کی عبادت کرتے تھے۔ اور ایران کے بادشاہ خسرو کے محل میں ایک زلزلہ آیا تھا کہ جس سے اس کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے گر گئے تھے۔ کنگروں کو انگلش میں بیسشنز کہتے ہیں، اور یہ کسی قلعے یا محل کے باہر والی دیوار پر بنے سٹرکچرز ہوتے ہیں۔ اور ابھی میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ 14 کنگرے ہی کیوں ٹوٹے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ایک ایسے سمندر میں پانی ٹھاٹھے مارنا شروع ہو گیا تھا کہ جس کا جواب شاید کسی کے بھی پاس نہیں ہے، ساوو کے سمندر میں۔ یہ سمندر انڈونیشیا کے جزائر کے درمیان ہے اور مکہ سے تو بہت دور ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ ساوو سمندر کا پانی کیوں جوش مارنے لگ گیا تھا، لیکن اس رات یہ واقعہ بھی رپورٹ ہوا ہے۔ پھر ایتھیوپین چرچ میں بھی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایتھیوپین چرچ اور ایتھیوپین بادشاہ یہ اس وقت کے بہت طاقتور نام تھے، اور جس رات نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ایتھیوپیا کے بادشاہ نے رپورٹ کیا کہ میں سویا ہوا تھا کہ اچانک سے زمین زور زور سے ہلنے لگی، اور میں نے دیکھا کہ زمین سے ایک عجیب سا سر اور گردن نکل کر باہر کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھیوں والے برباد ہو گئے، ظالم ہلاک ہو گیا، مکہ میں نبی پیدا ہو گئے، جس نے ان کی آواز پر لبیک کہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ کہتے کہتے وہ سر واپس زمین کے اندر چلا گیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چیخنے لگا، بولنے کی کوشش کی لیکن منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ میں پیرالائزڈ ہوا پڑا تھا، اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا، یہاں تک کہ میری چیخیں سن کر پھر میرے گھر والے بھی آ گئے، لیکن میں نے اشارہ کیا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، اور تب آہستہ آہستہ میرا جسم نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ اور ان تمام واقعات کے علاوہ اس رات ابلیس چیخیں مار مار کر رویا تھا۔ امام ابو القاسم السہیلی کہ جو 12ویں صدی کے اندونیشیا کے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، لکھتے ہیں کہ آج تک ابلیس 4 مرتبہ چیخیں مار مار کر رویا ہے۔ پہلی مرتبہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا تھا، دوسری مرتبہ کہ جب اسے آسمان سے نکال دیا گیا تھا، تیسری مرتبہ کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی، اور چوتھی مرتبہ کہ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور آپ علیہ السلام کی پیدائش پر جب ابلیس چیخیں مار مار کر رویا تو ابن ابی حاتم بتاتے ہیں کہ اس کے قریب موجود باقی بدترین جنات نے کہا کہ جا تو خود سے وہ محمد کو انگلی چبو کرا۔ بائی دی وے یہ بات ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان کی پیدائش کے وقت شیطان اسے انگلی چبوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جب اس مقصد سے ابلیس آپ کی طرف آنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے اتنے برے طریقے سے اپنا پر اس کے منہ پر مارا کہ وہ نیچے گر گیا۔ آئی ویش کہ پر مارنے والے اس منظر کو آپ ایک مرتبہ امیجن کریں کہ وہ کس قدر پاورفل واقعہ ہوا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 گہرے سبز رنگ کے پر کہ جن میں سے ایک پر زوردار طریقے سے اس کے منہ پر پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں آپ کو کنگرے ٹوٹنے کی سگنیفیکنس بھی بتاتا ہوں، لیکن سیرہ کی تمام بڑی کتابوں میں ایک واقعہ اور بھی لکھا ہوا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کچھ دیر کے لیے وہ اسے پتھر کی ایک بڑی سی سل یا سلیب یا بڑی سی ایک ہانڈی کا لفظ بھی ہے، اس کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ اس چیز کو وہ برما کہتے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام کو انہوں نے پتھر کی اس چیز کے نیچے رکھا تو اچانک سے وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور سب نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 2 عورتیں بھاگی بھاگی عبد المطلب کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ عبد المطلب پتھر کی سل ٹوٹ گئی ہے۔ تو عبد المطلب حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی، اور پھر بولے کہ اس بچے کی حفاظت کرو، مجھے یقین ہے کہ اس بچے کی شان بہت ہی الگ ہوگی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو گھر کی خواتین نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا کہ جو 6 پھوپھیاں تھیں، اور وہ ہر صبح عبد المطلب کو بتایا کرتی کہ یا ابھی ہم نے کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا
یہ ہر روز صبح کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں کھولے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد ابو طالب بتایا کرتے تھے کہ جب محمد پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے انہیں پیار کیا اور میرے ہاتھوں میں دے دیا اور بولے کہ ابو طالب یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ پھر عبد المطلب نے اونٹ اور بکریاں ذبح کروائے اور 3 دن تک تمام مکہ کی دعوت کی۔ مکہ کی طرف آنے والے تمام راستوں پر اونٹ ذبح کر کے رکھوا دیے کہ جن میں سے ہر ایک کو اجازت تھی کہ وہ ان میں سے جتنا چاہے کھا لے، جتنا چاہے اتنا لے جائے۔ پھر 7ویں دن عبد المطلب نے آپ علیہ السلام کا عقیقہ کیا اور اس پر دوبارہ سے ایک دعوت کی کہ جس میں پھر پورے قریش کے لوگ آئے تھے، اور انہوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ تو وہ بولے کہ ہاں، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے کیونکہ مجھے زمین و آسمان میں ہر طرف اس کی تعریف سنائی دے رہی ہے، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ بائی دی وے یہاں پر ایک چیز کہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا، تو امام ابو القاسم السہیلی کہ جن کا بھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، وہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پہلے احمد ہیں اور پھر محمد، کیونکہ پہلے کی کتابوں میں آپ کا ذکر احمد نام سے ہے، اور آپ ہی نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی ہے، جبکہ محمد بعد میں، کیونکہ بعد میں پوری دنیا نے پھر آپ کی تعریف بیان کی ہے۔ اوکے، اب بصرہ کے وہ محلات کے جو پیدائش کی رات نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ کو دکھا دیے گئے تھے۔ بصرہ شام کا ایک قدیم شہر ہے، اور وہ محلات آج بھی وہاں موجود ہیں کہ جو زیادہ تر رومن امپائر والوں نے بنوائے تھے۔ ان محلات میں ایک بہت بڑا ایمفی تھیٹر ہے، بڑے بڑے پلرز والی عمارتیں ہیں، اور سیرہ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ یہ محلات اس لیے دکھائے گئے کیونکہ بصرہ ہی رومن امپائر کا سب سے پہلا شہر بنا تھا کہ جسے نبی علیہ السلام کے بھیجے ہوئے جنرلز نے فتح کیا تھا۔ اور پھر خسرو کے محل کے 14 کنگرے، گرنے والے ان 14 کنگروں کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے۔ دیکھیے، جس وقت نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت میں آپ کو ہسٹوریکل اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ پرشین امپائر کے بادشاہ کا نام خسرو I تھا، لیکن خسرو اپنے ایپیتھیٹ انوشروان کے نام سے مشہور تھا کہ جس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی روح۔ یہ ٹائٹل خود خسرو نے اپنے لیے منتخب کیا ہوا تھا۔ بہرحال خسرو پڑھنے لکھنے کا بڑا شوقین بادشاہ تھا۔ انفیکٹ تاریخ کی کتابوں میں اسے ایک فلاسفر کنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس وقت فرانس کے BNF میوزیم میں خسرو کی ایک ایکچول تصویر بھی موجود ہے۔ جس رات نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اس رات خسرو نے خواب دیکھا کہ آگے آگے گھوڑے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے اونٹ آ رہے ہیں، اور بھاگتے بھاگتے یہ جانور پرشین امپائر کے ہر شہر میں پھیل گئے ہیں۔ اگلی صبح خسرو کے جو قابل اعتبار اور انر سرکلز کے لوگ تھے، اس نے ان سے یہ خواب ڈسکس کیا، اور ان میں سے ایک شخص نے کہ جو خود بھی ایک اسکالر تھا، اس نے خسرو کو بتایا کہ میرے ایک ماموں ہیں کہ جو شام کے پہاڑوں میں رہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس خواب کی تعبیر بہت اچھے سے بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ شاید ہم ان تک نہ پہنچ سکیں کیونکہ اس وقت وہ اپنی آخری سانسوں پر ہیں۔ خسرو نے امپائر کے تیز ترین گھوڑے دے کر ان لوگوں کو شام کے پہاڑوں میں بھیجا کہ جو خوش قسمتی سے اس شخص کے پاس پہنچ گئے کہ جو واقعی اپنی موت کے بہت زیادہ قریب تھے۔ اور جب انہوں نے یہ خواب اسے سنایا تو اس نے تعبیر تو بتا دی، لیکن یہ تعبیر اس کے آخری الفاظ ثابت ہوئی۔ اس نے بتایا کہ جب عصا والا نبی ظاہر ہوگا اور ساووں کا سمندر ابلنے لگے گا تو یہ ملک میرا ملک نہیں رہے گا، اور تمہارے بادشاہ صرف اتنے بچیں گے کہ جتنے تمہارے کنگرے گرے ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد اس شخص کی موت ہو گئی۔ جب خسرو تک یہ بات پہنچائی گئی تو اس نے سوچا کہ کنگرے تو 14 گرے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ابھی مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو 14 بادشاہوں نے آنا ہے۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیں کہ صرف 4 سالوں کے اندر پرشین امپائر کے 10 بادشاہ مارے گئے، اور آخری بادشاہ پھر یزدگرد ہوا کہ جس کے بعد پھر ان 14 کنگروں کی طرح پرشین امپائرز بھی آخر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔
تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ اور مدینہ دونوں میں ایک نبی کی پیدائش کا موضوع گردش کر رہا تھا، اور دوسری طرف عبد المطلب بھی اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کی پیدائش پر کچھ عجیب و غریب واقعات ہوتا دیکھ چکے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی حفاظت کو لے کر عبد المطلب کو بہت زیادہ کنسرن فیل ہوا، اور انہیں مکہ کے قریب رہنے والے ایک یہودی کے متعلق یاد آیا کہ وہ بھی آنے والے ایک نبی کے متعلق پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا۔ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا تو وہاں کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا اور انہیں بتاتا کہ عنقریب تمہارے درمیان ایک بچے نے پیدا ہونا ہے، نہ صرف عرب بلکہ پورا عجم اس کے راستے پر چلے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد عبد المطلب کو لگا کہ میرا یہ پوتا کوئی عام بچہ نہیں ہے، تو عبد المطلب مکہ سے باہر اس سینیگوگ پر گئے کہ جہاں وہ یہودی رہا کرتا تھا، اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہ باہر نہیں آیا بلکہ چھت کے اوپر سے ہی پوچھا یہ کون ہے۔ سینیگوگ بھی کیا تھا، ٹوٹی پھوٹی ایک قدیم عمارت تھی۔ تو عبد المطلب نے نیچے کھڑے کھڑے ہی اس سے پوچھا کہ تم ایک بچے کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، تو کیا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی فوراً نیچے آ گیا اور سرگوشی کے سے انداز میں بولا کہ ہاں، ستارہ تو مجھے نظر آ گیا ہے، لیکن اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ 2 یا 3 دن تک تکلیف میں رہے گا۔ اچھا، یہ تکلیف والے الفاظ یہودی کے ہیں، لیکن اصل میں یہ تکلیف نبی علیہ السلام کو درد یا کسی مشکل کی صورت میں مینیفیسٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ صرف اتنا تھا کہ آپ علیہ السلام نے 2 یا 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ بہرحال عبد المطلب نے اس سے پوچھا کہ اس بچے کے متعلق تمہاری اور کیا رائے ہے؟ تو وہ بولا کہ لوگ اس سے اتنا حسد کریں گے کہ جتنا شاید ہی کبھی کسی سے کیا ہو، اور اس کی اتنی مخالفت ہوگی کہ جتنی شاید ہی کبھی کسی کی ہوئی ہو۔ تو یہ سن کر عبد المطلب دل ہی دل میں خاصے پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ کیا وہ بچہ بچ پائے گا؟ تو یہودی بولا کہ ہاں، وہ جیے گا، شاید 70 سال یا پھر اس سے تھوڑا کم۔ لیکن عبد المطلب کے ساتھ جو سب سے زبردست واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے بعد یمن میں ایک نئے بادشاہ کی حکومت آئی کہ جس کا نام سیف تھا۔ تو عبد المطلب سمیت عرب کے بڑے بڑے لوگ سیف کو مبارکباد دینے کے لیے یمن گئے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو سیف اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اور عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے ایک اتنی کوئی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی کہ شاید ہی ہم نے کبھی ایسی مہک سونگھی ہو۔ عبد المطلب نے بات کرنے کی اجازت مانگی تو سیف بولا کہ اگر آپ کو بادشاہوں سے بات کرنا آتی ہے تو ضرور بولیے۔ پھر عبد المطلب نے ایک بڑا ہی زبردست قصیدہ پڑھا اور کہنے لگے کہ سیف، ہم یہاں آپ سے کچھ لینے نہیں بلکہ آپ کو صرف مبارک دینے آئے ہیں۔ تو سیف نے کہا کہ آپ تو بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو عبد المطلب نے بتایا کہ میں عبد المطلب ہوں، عبد مناف کے بیٹے ہاشم کا بیٹا۔ تو سیف بولا کہ اچھا، یعنی آپ ہماری بہن کے بیٹے ہیں۔ ایسا اس نے اس لیے کہا کہ سیف کی ماں بنو نجار کی ایک ایلیٹ فیملی میں سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ جاننے کے بعد سیف نے پھر عبد المطلب اور ان کے ساتھ گئے سرداروں کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور انہیں کہا کہ اب آپ لوگ میرے ذاتی مہمان ہیں اور اب آپ کچھ دن تک میرے ہی پاس رہیں گے۔ سیف کی خواہش کے مطابق یہ لوگ وہاں تقریباً 1 مہینہ رہے، اور جب ان کے جانے کا وقت آیا تو سیف نے عبد المطلب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اس بات کو صرف اپنے تک ہی رکھیے گا۔ مکہ میں ایک بچہ یا تو پیدا ہو چکا ہے یا پھر پیدا ہونے والا ہے، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشان ہوگا، اور اس نشان کی بدولت قیامت تک اس کی بادشاہی ہوگی۔ یہ سن کر عبد المطلب خاموش ہو گئے اور پھر بولے کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا آپ کھل کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں؟ تو سیف نے کہا کہ ہم نے بار بار ایک پیشن گوئی پڑھی ہے کہ اس کے والدین نے فوت ہو جانا ہے، جبکہ اس کے دادا اور چچا اس کی کفالت کریں گے۔ عبد المطلب still خاموش رہے کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ سیف مزید کھل کر بتائے، اور سیف اس بات کو سمجھ گیا اور پھر بولا کہ عبد المطلب، غلاف والے کعبہ کی قسم کے جس کی شہرت ہمارے یمن تک بھی پہنچی تھی، تم اس بچے کے دادا ہو۔ یہ بات سن کر عبد المطلب نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ تو سیف نے پوچھا
کہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ جو نشانیاں میں نے بتائیں کیا آپ کی فیملی میں وہ نشانیاں موجود ہیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، میرا ایک بڑا ہی پیارا بیٹا تھا کہ جس کی میں نے آمنہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ ان کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کا نام میں نے محمد رکھا تھا، اور میں اور میرا بیٹا مل کر محمد کی پرورش کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے کندھوں کے درمیان وہ نشانی بھی دیکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سن کر سیف کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ بولے کہ عبد المطلب، آپ نے اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ بات نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں اس بات کا حسد آ جائے کہ آپ کے خاندان کو اب حکومت ملنے والی ہے۔ یہ لوگ محمد کے لیے مصیبتوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیں گے۔ عبد المطلب، اگر میری موت قریب نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں اپنی حکومت کو مدینہ میں شفٹ کر لیتا، کیونکہ خبر دینے والی اس کتاب میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس بچے کا قرار بھی یثرب میں ہوگا اور اس کا مزار بھی یثرب میں ہی ہوگا۔ مزار یعنی مرکد، یعنی دفن ہونے کی جگہ۔ عبد المطلب، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں عرب کے چپے چپے میں اس بچے کی شہرت کروا دیتا، لیکن پھر لوگ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا یہ کام میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد سیف نے ان لوگوں کو بہت زیادہ تحفے دے کر واپس بھیجا، لیکن عبد المطلب کو باقی سرداروں کی نسبت 10 گنا زیادہ تحفے دیے، اور جاتے ہوئے انہیں کہنے لگے کہ عبد المطلب، اگلے سال تم نے مجھے محمد سے ضرور ملوانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی سیف کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور عبد المطلب اپنی قوم کو کہا کرتے تھے کہ تم لوگ مجھ پر اس لیے رشک نہ کرنا کہ سیف نے مجھے اتنا مال و دولت دے کر بھیجا ہے، یہ مال تو ختم ہو جائے گا، لیکن جس چیز کی مبارک اس نے مجھے دی تھی اس چیز نے آگے قیامت تک رہنا ہے۔ اور جب قریش پوچھتے تھے کہ کیا چیز، تو عبد المطلب جواب دیتے کہ کچھ وقت لگے گا لیکن ایک دن تم اسے دیکھ لو گے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ایک آخری اور ایک انتہائی خوبصورت واقعہ کہ جسے لکھتے ہوئے میری اپنی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس خوبصورتی کی وجہ سے یہ واقعہ میں نے سنانے کے لیے بالکل آخر میں رکھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مکہ میں زید بن عمرو نام کے ایک شخص رہا کرتے تھے۔ تو عامر بن ربیعہ کے جو بعد میں ایک صحابی بنے، کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایک کم عمر لڑکا ہی تھا، اور ایک دن مکہ کے قریب کھیل رہا تھا تو دیکھا کہ زید ہیرا کے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جیسے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تم کہاں جا رہے ہو، میں نے بھی ان سے پوچھا تو وہ بولے کہ عامر، میں مکہ والوں کے بتوں سے شدید بیزار ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ماننے والا ہوں، اور اس نبی کا انتظار کر رہا ہوں کہ جس نے مکہ میں پیدا ہونا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی شاید میری وفات ہو جائے، لیکن میں ان پر ایمان لاتا ہوں، تم شاہد رہنا کہ میں ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ عامر، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام دینا، میں تمہیں ان کا حلیہ بتا دیتا ہوں کہ جس سے تم انہیں پہچان لو گے۔ پھر زید نے عامر کو نبی علیہ السلام کا حلیہ بھی بتایا، اور عامر کہتے ہیں کہ اس دن سے میرے دل میں نبی علیہ السلام کی عظمت بیٹھ گئی تھی، اور اس دن سے پھر میں بھی ایک نبی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ بعد میں جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور قریش نے کھل کر ان کی مخالفت کی، تو ہم لوگ ایک چھوٹی سی فیملی تھے، ہم قریش کے سرداروں سے لڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے کسی کو بتائے بغیر دل ہی دل میں محمد پر ایمان لے آیا، لیکن بڑی ہی ایک خواہش تھی کہ کسی طرح زید کا پیغام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دوں۔ تو جب کسی طرح سے چھپ چھپا کر میں نے آپ علیہ السلام کو زید کا پیغام پہنچا دیا، تو آپ نے زید کے لیے دعا کی، اور پھر مجھے بھی ایک پیغام بھجوایا کہ عامر، میں نے زید کو خواب میں دیکھا ہے، وہ جنت میں اپنا دامن گھسیٹتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ تو عامر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ مجھے یاد آ گیا کہ جس دن میں نے زید کو ہیرا پر جاتے دیکھا تھا، اس دن بھی زید اپنا دامن پکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ جس حالت میں زید نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی تھی، اس حالت میں چلنے کے اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے زید کو جنتوں میں داخل کر دیا تھا،
وہاں پہ بھی وہ ویسے ہی اپنا دامن گھسیٹتے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آج کی قسط میں کہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور کہیں آپ کے آنسو نکلیں گے، کیونکہ آج یہ ایک بہت ہی اسپیشل قسط تھی، اور آنے والی قسطیں بھی انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہوں گی۔ اور اس سیریز کو اسی طرح اسی خوبصورتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے آپ نیچے لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔